اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی وہ فضل عظیم ہے جس کی بشارت پروردگار اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے ایمان اختیار کیا ہے اور نیک اعمال کیے ہیں۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا علاوہ اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو، اور جو شخص بھی کوئی نیکی حاصل کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے کہ بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ پر جھوٹے بہتان باندھتا ہے جبکہ خدا چاہے تو تمہارے قلب پر بھی مہر لگا سکتا ہے، اور خدا تو باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعہ ثابت اور پائیدار بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ دلوں کے رازوں کا جاننے والا ہے، اور وہی وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے، اور وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہی دعوت الہی کو قبول کرتے ہیں، اور خدا اپنے فضل و کرم سے ان کے اجر میں اضافہ کر دیتا ہے، اور کافرین کے لیے تو بڑا سخت عذاب رکھا گیا ہے۔ اور اگر خدا تمام بندوں کے لیے رزق کو وسیع کر دیتا ہے تو یہ لوگ زمین میں بغاوت کر دیتے، مگر وہ اپنی مشیت کے مطابق معینہ مقدار میں نازل کرتا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے اور ان کے حالات کا دیکھنے والا ہے۔ وہی وہ ہے جو ان کے مایوس ہونے کے بعد بارش کو نازل کرتا ہے اور اپنی رحمت کو منتشر کرتا ہے، اور وہی قابل تعریف مالک اور سرپرست ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی خلقت اور ان کے اندر چلنے والے تمام جاندار ہیں، اور وہ جب چاہے ان سب کو جمع کر لینے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور تم تک جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور وہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، اور تم زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، اور تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی سرپرست اور مددگار بھی نہیں ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے بادبانی جہاز بھی ہیں جو پہاڑ کی طرح بلند ہیں۔ وہ اگر چاہے تو ہوا کو ساکن بنا دے تو سب سطح آب پر جم کر رہ جائیں۔ بے شک اس حقیقت میں صبر و شکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں، یا وہ انہیں ان کے اعمال کی بنا پر ہلاک ہی کر دے، اور وہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اور ہماری آیتوں میں جھگڑا کرنے والوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ بس تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ زندگانی دنیا کا چین ہے اور بس، اور جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ خیر اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، اور بڑے بڑے گناہوں اور فحش باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب غصہ آ جاتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے رب کی بات کو قبول کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور آپس کے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں، اور ہمارے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس کا بدلہ لے لیتے ہیں، اور ہر برائی کا بدلہ اس کے جیسا ہوتا ہے۔ پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، وہ یقیناً ظالموں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ اور جو شخص بھی ظلم کے بعد بدلہ لے اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، الزام ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں پھیلاتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یقیناً جو صبر کرے اور معاف کر دے تو اس کا یہ عمل بڑے حوصلے کا کام ہے، اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے اس کے بعد کوئی ولی اور سرپرست نہیں ہے۔ اور تم دیکھو گے کہ ظالمین عذاب کو دیکھنے کے بعد یہ کہیں گے کہ کیا واپسی کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے، اور تم انہیں دیکھو گے کہ وہ جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ذلت سے ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، اور وہ کنکھیوں سے دیکھتے بھی جائیں گے، اور صاحبان ایمان کہیں گے کہ گھاٹے والے وہی افراد ہیں جنہوں نے اپنے نفس اور اپنے اہل کو قیامت کے دن گھاٹے میں مبتلا کر دیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ظالموں کو بہرحال دائمی عذاب میں رہنا پڑے گا، اور ان کے لیے ایسے سرپرست بھی نہ ہوں گے جو خدا سے ہٹ کر ان کی مدد کر سکیں، اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تم لوگ اپنے پروردگار کی بات کو قبول کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جو پلٹنے والا نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ بھی نہ ہوگی اور عذاب کا انکار کرنے کی ہمت بھی نہ ہوگی۔ اب بھی اگر یہ لوگ اعتراض کریں تو ہم نے آپ کو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ کا فرض صرف پیغام پہنچا دینا تھا اور بس۔
اور ہم جب کسی انسان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اکڑ جاتا ہے، اور جب اس کے اعمال ہی کے نتیجہ میں کوئی برائی پہنچ جاتی ہے تو بہت زیادہ ناشکری کرنے والا بن جاتا ہے۔ بے شک آسمان و زمین کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا پھر بیٹے اور بیٹیاں دونوں کو جمع کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ ہی بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب قدرت و اختیار بھی ہے۔ کسی انسان کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر یہ کہ وحی کر دے یا پس پردہ سے بات کر لے یا کوئی نمائندہ فرشتہ بھیج دے، اور پھر وہ اس کی اجازت سے جو وہ چاہتا ہے وہ پیغام پہنچا دے کہ وہ یقیناً بلند و بالا اور صاحب حکمت ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح یعنی قرآن کی وحی کی ہے۔ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کن چیزوں کا نام ہے، لیکن ہم نے اسے ایک نور قرار دیا ہے جس کے ذریعہ اپنے بندوں میں جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دے دیتے ہیں، اور بے شک آپ لوگوں کو سیدھے راستہ کی ہدایت کر رہے ہیں۔ اس خدا کا راستہ جس کے اختیار میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں، اور یقیناً اسی کی طرف تمام امور کی بازگشت ہے۔